امیر جماعت اسلامی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سراج الحق کی کوششیں۔ انصار عباسی کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملے اور بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے رابطہ کیا کہ جان سکوں کہ کیا کوشش ہو رہی ہے اور آیا امیر جماعت اسلامی کو کوئی مثبت رسپانس ملا بھی کہ نہیں۔ سراج الحق صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات کا مقصد سیاست کی موجودہ تلخی جو دشمنی میں بدل چکی ہے اس کو ختم اور پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاستدانوں کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ اگر سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، اپنی ذاتیانہ اور سیاسی مفادات کو پیچھے رکھ کر پاکستان کے بارے میں نہ سوچا اور ایک ساتھ نہ بیٹھے تو ہمارا حال بھی خدا نخواستہ عراق، لیبیا اور شام وغیرہ جیسا ہو سکتا ہے۔ میرے اس استفسار پر انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان دونوں نے انہیں مثبت جواب دیا اور سیاستدانوں کے درمیان بات چیت سے متعلق حوصلہ افزا رد عمل دیا۔ میں نے پوچھا کہ اگر طرفین بات کے لیے تیار ہیں تو اب امیر جماعت اسلامی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور آیا وہ دونوں اطراف کو ساتھ بٹھانے کے لیے عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد کوئی بات کریں گے؟ جس پر سراج الحق نے بتایا کہ ان کے لیے وزیر اعظم اور عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے حق میں حامی بھرنا ایک اہم اقدام ہے، جس کے بعد وہ چند ایک دوسرے سیاستدانوں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ سیاستدانوں کے درمیان بات چیت شروع کرائی جائے اور پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کی کوئی تدبیر ہو سکے۔ سراج الحق ایک ساتھ پورے ملک میں انتخابات کے حامی ہیں اور اس کے لیے ان کی کوشش ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کریں۔ سراج الحق سے اس گفتگو کے تھوڑی دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان کا بیان چینلز پر سننے کو ملا، جس میں انہوں نے عمران خان سے بات چیت کے آپشن کو مکمل رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا وہ حکمران اتحاد اتنا گر گئے ہیں کہ عمران خان سے بات چیت کریں؟ اب تو حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بھی حکومت اور عمران خان کے درمیان بات چیت کے حق میں بات کر رہے ہیں اور خبروں کے مطابق انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 سینئر اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے تاکہ دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے مذاکرات کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ امید ہے کہ سراج الحق جلد ہی زرداری اور مولانا سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ پاکستان کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔